پی ٹی آئی نے مذاکرات کی اگلی بیٹھک کے لیے آج اور کل کی تاریخ دے دی۔ مطالبات تحریری شکل میں دینے کی بھی یقین دہانی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے شکوے کے بعد صاحبزادہ حامد رضا کا جواب، کہا اپوزیشن مذاکراتی اجلاس تیسرے کے لیے تیار ہے۔ عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق سے ٹیلی فونک رابطہ نہ ہونے پر بذریعہ میسج آگاہ کر دیا۔ آئندہ ہونے والی میٹنگ میں تحریری مطالبات جمع کرائیں گے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا تو مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا۔ مزید کہا اسپیکر کی موجودگی میں حکومت نے بانی سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ایاز صادق آگاہ کریں، حکومت اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے میں ناکام ہوئی۔ بانی سزا یافتہ نہیں، ان کی حیثیت انڈر ٹرائل سپیریئر کلاس قیدی کی ہے۔ قانون کے مطابق آزادانہ ماحول میں ملاقات کرائی جا سکتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات حکومت نے کرانی ہے۔ حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ فریقین جب کہیں گے اجلاس بلوا لوں گا۔ کوئی فریق پیچھے نہیں ہٹا، مذاکرات ٹریک پر ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں مذاکرات میں موجود کیفیت کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کی نہیں، طے ہونا چاہیے بات آگے جانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہونی چاہیے۔ پہلی میٹنگ میں ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن چیزیں آگے نہیں پہنچائی گئیں۔ دوسری میٹنگ میں طے ہوا کہ اب رابطہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا بیان دوسری میٹنگ کے بعد آیا۔ بانی کے بیان میں براہ راست وزیر اعظم کی ذات پر حملہ کیا گیا۔ میرا مذاکرات سبوتاژ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں میں چاہتا ہوں سیاسی قوتوں میں گفتگو ہو۔ ان لوگوں کی نیت پر شک ہے، انہوں نے اپنا قبلہ واشنگٹن کو بنا لیا ہے۔ یہ لوگ 20 جنوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ سے امیدیں ہیں، اگر میں اور مریم نواز بولتے ہیں تو کیا بانی پی ٹی آئی چپ بیٹھے ہیں؟ آج سے 20-25 دن پہلے یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ انہیں تھوڑی تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے، بدتمیزی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی والے امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے وسوسے والے بیان کو غلط انداز میں لیا گیا۔ ہم نے اقتدار کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آج اقتدار ہے کل نہیں ہوگا۔ حکومت 5 سال پورے نہ کر رہی ہوتی تو ہماری اسٹریٹجی مختلف ہوتی۔ بنی گالہ منتقلی ان کی خواہش، ہماری طرف سے کوئی پیشکش نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے بانی چیئرمین کو بنی گالہ منتقل کرنے کے آفر کی تردید کر دی۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی صرف بات ہوئی تھی، آفر نہیں ہوئی تھی۔ ہر بات کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ اگر علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں تو بتا دیں کس نے آفر کی ہے۔ ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں، شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا۔ ہمارے مقصد میں یہ ہے کہ مشکلات عوام کی کم کی جائیں اور اگلی نسلیں جو مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہ دیکھیں۔ ہم چاہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی خود فیصلہ کریں، ابھی گارنٹیز دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کو پاکستان سے متعلق کچھ پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حکومتی کمیٹی کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری۔ اسد قیصر کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے حکومتی کمیٹی کے لوگ بے بس ہیں۔ ملک میں سیاستدانوں کے لیے سپیس کم ہوتی جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا پاکستان میں سیاست کیسے ممکن ہوگی۔ بعض حکومتی رہنماؤں کی کوشش ہے مذاکرات کو ناکام بنایا جائے۔ حکومت کے مختلف دعوے آ رہے ہیں، مریم نواز اور خواجہ آصف جو باتیں کر رہے ہیں اس پر انتہائی افسوس ہے۔ واضح کرنا چاہتا ہوں نہ ہم خوف میں مبتلا ہیں نہ کسی سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے تحفظات کو پیچھے کیا ہے تو صرف پاکستان کی خاطر۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، آزاد عدلیہ۔ شیر افضل مروت پارٹی رہنماؤں کے خلاف پھٹ پڑے، قیادت سے کئی گلے شکوے، خوب بھڑاس نکالی۔ بولے میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، سب کے ساتھ میں اچھے سے چلا اور سب میرے پیچھے پڑتے ہیں۔ پارٹی نے کب میرا ساتھ دیا ہے؟ مجھے شوکاز دے کر بے دخل کر دیا گیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ پارٹی کو میری قربانیاں نظر نہیں آئیں؟ مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا، وہ بھی واپس لے لیا۔ سلمان اکرم راجہ اور میرے معاملے میں میری طرف سے سیز فائر ہے۔ میں اب فیصلہ کر چکا ہوں کہ برداشت کروں گا، لیکن اگر کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو میں جواب ضرور دوں گا۔ میں اب کسی کے عہدے سے بھی متاثر نہیں ہوں گا۔ بانی کی رہائی کے بعد کسی کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور میرا باس بننے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ وزیر اعظم کا خواتین کو تعلیم میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے 2 روزہ عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان کی خواتین کو تعلیم کے حصول میں متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ وفاق اور صوبے بچوں کے داخلوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو صوبوں سے رابطے میں رہے گی۔ بچوں خصوصاً لڑکیوں کے اسکول میں داخلے بہت بڑا چیلنج ہے۔
ख़वातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देना होगा। लड़कियों को मेयारी और यकसां तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अपनी तकरीर में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तिजारत के लिए की गई कोशिशों का हवाला, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को भी खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अरबी ज़बान में मेहमानों को खुशामदीद कहा। मलाला यूसुफ़ज़ई भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। 47 इस्लामी ममालिक के 150 मंदुबीन की शिरकत। बैनुल-अक़वामी शराकत दारी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज़ है और रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? शिकायत सियासतदानों से है जो आइन, जमहूरियत और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। उन्होंने मुल्क में गिरफ्त बनाए रखने के लिए जमहूरियत का ढोंग रचा रखा है। ये चाहते हैं कि इक़्तिदार इनके हाथ में रहे, ख्वाह इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। आवाम को सम्राट मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। जब तक रुपए की कदर को तक़वियत नहीं मिलेगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। कालाबाग डैम और पंजाब की जानिब से नई नहरों के सवाल पर सरबराह JUI ने कहा, तमाम मामलात कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। हम इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध के साथ हमेशा सोतेला सलूक किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। भुट्टो दौर में कराची की तरक्की के लिए मुतादिद मंसूबे दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे में कामयाब हुआ। बिजली के मसले के हल के लिए हम ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हमारी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ और मुल्क की तरक्की पर है। यहाँ के आवाम के लिए रोजगार फराहम किया। साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, सदर जरदारी ने कराची के लिए कितने वसाइल दिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। लोअर कुरम मंदूरी में धरना जारी। पाराचनार, टल, मेन शाहरा आज भी हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से पाराचनार जाने का मुंतज़िर। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अशिया ज़रूरिया न मिलने की वजह से शहरी दरबदर। ताजिरों के मुताबिक अपर कुरम के लोगों के लिए कम अज़ कम 500 ट्रक दरकार हैं। धरने के शुरका का बगन मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने, नुकसानात का अजाला करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कोयटा के इलाके संजदी के कान में फंसे 8 कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। निकाली गई 4 लाशों की शनाख्त। कई घंटे के बाद कोशिशों के कान में फंसे कानकुनों को ना निकाला जा सका। चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी का कहना है कि कान के अंदर गैस की मौजूदगी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं। कोल कंपनी के खिलाफ मुकदमे के लिए ज़िला इंतजामिया को खत लिख दिया। तहकीकात की जाएंगी। कान में गुज़िश्ता बरस भी हादसा हुआ था। कोयले की कान गैस भरने और धमाके से कान मुनहदिम हो गई थी। 12 कानकुन अंदर फंस गए थे। 10 मजदूरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से था। मरियम नवाज का पंजाब में धीरानी प्रोग्राम का इफ्तिताह। सुबह से 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड कायम। प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा, बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। आप सबको देखकर खुशी हो रही है। शादियों की खुशी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। पंजाब हुकूमत माशरती भलाई और फलाह बहबूद के लिए कोशा है। धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है।
افغان خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جرائم پر طالبان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. ملالہ یوسفزئی کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا لڑکیوں کی تعلیم پر عالمی رہنماؤں کی اہم کانفرنس میں شرکت پر خوشی ہوئی. طالبان کو جواب دہ کیوں ٹھہرانا چاہیے اس بارے میں بات کروں گی. کانفرنس میں لڑکیوں کے اسکول جانے کے حقوق کے تحفظ پر بھی بات کروں گی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پاکستان کے تاجروں اور صنعتکاروں سے شکوہ. کہا ہمیں ہر میگا پروجیکٹ کے لیے باہر کے ممالک اور بینکس کو دیکھنا پڑتا ہے. ہماری تاجر کمیونٹی کیوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پروجیکٹس میں حصہ نہیں لیتی. کہا آئیں بیٹھیں بات کریں, آپ کے جو مسائل ہیں حل کریں گے, ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. شاہراہ بھٹو بنانے میں ہمیں بہت دیر ہو گئی. ایکسپریس وے کراچی. کہا نہیں پورے پاکستان کا منصوبہ ہے. وفاقی حکومت سے درخواست ہے کہ سکر حیدرآباد موٹر وے بنا دیں. انٹر ڈسٹرکٹس میں پنجاب سے بہتر روڈ سندھ میں ہیں. بانی پی ٹی آئی دھرنوں جلسوں بھنگڑوں سے نہیں عدالتوں سے آزاد ہوں گے. صوبائی حکومت نے صرف رہائی پر نہیں دیگر مسائل پر بھی توجہ دی ہے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں. گورنر فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس. کہا ملک دشمن عناصر دہشت گردی کی صورت میں امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گرد ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اپنے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کب اسلام آباد پر دھاوا بولیں. صوبے کو بد امنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پارا چنار کی صورتحال صوبائی حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی. وفاقی حکومت کو صورتحال کا نوٹس لینا ہوگا. غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کوئی رعایت نہیں. جلد ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں اظہار خیال. کہا پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں. شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے. قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی شہری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. برطانوی ہائی کمشنر نے کہا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں. تحریک انصاف گھنٹوں کے بل جھک کر این آر او کے لیے گڑ گڑا رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کہتی ہیں کہ انتشار پھیلانے کے لیے بار بار لوگوں کو سڑکوں پر لایا گیا اور جب فائل کے حوالے سے فائنل کال دی گئی تو عوام نہیں نکلے اور وہ مس کال ثابت ہوئی. ان کی سول نافرمانی تحریک بھی ناکام ہوئی. بانی پی ٹی آئی سے ملنے جیل میں ان کی فیملی والے بھی نہیں جاتے. ملک کے اندر تو سب کو پتا تھا, اب دوست ممالک بھی جان گئے کہ فتنہ کون ہے. حکومت کو بانی کے ٹویٹ پر تکلیف ہے مگر وزراء کی زبان درازی نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات کے لیے راضی ہوئی. حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی وزراء کے بیانات سے پہلے ہی غیر سنجیدگی عیاں تھی. مذاکرات شروع ہونے کے بعد مریم نواز پی ٹی آئی کے خلاف روزانہ بیان بازی کر رہی ہے. جس سے ٹیکس زیادہ لینا چاہیے تھا نہیں لے پائے, اس لیے تنخواہ دار طبقے کو شامل کر لیا. چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں ملک میں ٹیکس ریٹ غلط ہیں. سسٹم ٹھیک کرنے کے مشورے دینے والے ہی ٹیکس نہیں دے رہے. پاکستان غریب ملک ہے. 60% لوگوں کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں آتے. 2 ٹریلین کا ٹیکس گیپ ہے. جو لوگ ٹیکس نیٹ پر پورے اترتے ہیں وہی ٹھیک طرح سے ٹیکس نہیں دیتے. اس سال 13,500 ارب روپے ٹیکس لیں گے. عام لوگوں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ٹھیک کرنا چاہیے. نہ ہم ٹیکس پر پورا ادائیگی کر پاتے ہیں اور نہ اس کے جواب پر سروسز پوری مل پاتی ہیں. حکومت کو علم ہے کہ بعض چیزوں پر ٹیکس ریٹ کم ہونا چاہیے. ایسا قانون لا رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹرنز جمع نہ کرانے پر خریداری مشکل ہو جائے گی. وزیر اطلاعات سندھ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کو ترقی کا غیر معمولی منصوبہ قرار دے دیا. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ایکسپریس وے قومی شاہراہ تک ہموار اور بلا تعطل رسائی فراہم کرے گا. کراچی شہر کے روڈ نیٹ ورک پر دباؤ, ایندھن اور سفری اوقات میں 50% تک کمی آئے گی. اسلام آباد اور پنجاب بھر کے بار کونسلز کے انتخابات مکمل ہو گئے. اسلام آباد میں نعیم گجر صدر منتخب. لاہور میں حامد خان گروپ کے مبشر رحمان چودھری نے کامیابی سمیٹ لی. گوجرانوالہ بار کی صدارت شرافت نہرالے
ले उड़े। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में सदारत की नशिस्त जावेद अली डोगर के हिस्से में आई। सरदार मुजफ्फर बशीर खान रावलपिंडी बार के सदर मुंतखब हो गए। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट बार में चौधरी अमजद अली सदर मुंतखब। रहीम यार खान में फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ग्रुप के मोहम्मद तैयब चद्दड़ सदर मुंतखब। गुजरात में मुनीर गोंदल। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद ने सियाहती मुकाम पीर चनासी का रुख कर लिया। सयाह बर्फ में मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। सयाहों का कहना है कि यहाँ कुदरती हुस्न को देखकर एहसास हुआ कि कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं। इस्लामाबाद में वाक़े बरी इमाम मज़ार के नवाह में 2 सदियां पुराना बरगद का दरख्त हुकूमती तवज्जो का तलबगार। 200 गज पर मुहीत बरगद का नायाब दरख्त कभी मेलों का मरकज हुआ करता था। तहजीब बदलती गई और लोगों का यहाँ आना जाना कम हो गया। माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक ऐसे दरख्तों की हिफाजत के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है।